بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 16 محرم الحرام جمعرات اور 17 محرم الحرام جمعے کے حوالے سے میں آپ کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور اپنے رب سے خیر اور برکت کی دعائیں بھی مانگتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صبر، تقوی، اللہ پر بھروسہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر طرف راستے بند محسوس ہوتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان، رزق میں تنگی، قرض کا بوجھ، گھریلو پریشانیاں، بیماری یا اولاد کے مسائل انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہی دلوں کے حال جاننے والا، مشکلیں آسان کرنے والا اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس لیے آج اگر آپ کے دل میں کوئی جائز حاجت ہے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آئیے اس موقع پر ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید مالی تنگی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں فقر بھی دیکھا لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے، ذکر الہی کرتے اور صبر سے کام لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بدولت انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج امت مسلمہ لاکھوں احادیث انہی کے ذریعے جانتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، ایمان، قناعت اور اس کی رضا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایسے راستے سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کو قوت دیتا ہے اور بندے کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، گھریلو زندگی میں سکون پیدا کرے، قرض سے نجات دے اور آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، تو ان مبارک دنوں میں کثرت سے استغفار کریں، درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسماء حسنہ کے ذریعے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور کبھی اس کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے دعا کرتے وقت جلد بازی نہیں بلکہ صبر اور یقین اختیار کریں۔ ناظرین، اب آگے میں آپ کو وہ خوبصورت عمل بتاؤں گا جو بہت سے اہل علم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور دعا کے طور پر بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے آداب بھی بتاؤں گا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین انداز میں مانگ سکیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ خزانہ ہے جس کے لیے کسی دولت، کسی طاقت اور کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے یاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، محدثین اور صالحین ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ آج اگر کوئی رزق کی کمی کا شکار ہے، کوئی کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی کے گھر میں سکون نہیں،
تو سب سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ہم اکثر دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں لیکن اس دروازے کو بھول جاتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ اللہ رب العزت کا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہ کو بھی سنتا ہے اور اس کے آنسوؤں کی بھی قدر فرماتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر ایک اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دنیا کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا، لیکن جب اسلام کی خدمت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، غریبوں کی مدد کی، غلاموں کو آزاد کرایا اور ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا تقریباً سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بلکہ کامل یقین سے ادا کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے اس یقین کو ضائع نہیں کیا بلکہ انہیں دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابیاں بھی عطا فرما دیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے بڑھتا ہے۔ محنت ضروری ہے لیکن برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی میں برکت ہو، خرچ میں آسانی ہو، قرض ادا ہو جائیں اور گھر میں سکون پیدا ہو تو صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ چاہے ایک روٹی ہو، ایک گلاس پانی ہو یا چند روپے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور خرچ کریں۔ اب آئیے اس مبارک عمل کی طرف۔ اگر ممکن ہو تو باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور چند لمحے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کریں۔ سب سے پہلے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مبارک ناموں سے پکاریں، یا ربنا یا رحمانو۔ اس ذکر کو جتنی دیر آسانی سے پڑھ سکیں محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد یا لطیفوں کا بھی ذکر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی تمام جائز حاجات پیش کریں۔ اگر آپ چاہیں تو دعا سے پہلے یا بعد میں ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور دعا کے بعد اس پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں۔ یہ دعا کی ایک جائز صورت ہے، تاہم اصل اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ پانی یا کسی مخصوص چیز میں ذاتی طاقت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اصل عبادت ہے۔ اگر زبان ذکر کر رہی ہو لیکن دل غفلت میں ہو تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آج جب آپ دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ کیا معلوم کس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور ہماری ایک عاجزانہ دعا ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ناظرین کرام، زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی گھریلو پریشانیاں اور کبھی مستقبل کی فکر انسان کے دل کو بے چین کر دیتی ہے، مگر ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ محرم الحرام کے یہ مبارک ایام ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظیم قربانی ہمیں صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ اگر آج 16 محرم الحرام جمعرات یا 17 محرم الحرام جمعے کا دن ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن، درود پاک، استغفار، صدقہ اور خلوص کے ساتھ دعا میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ان اعمال کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔
اور یہی اعمال بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوبصورت واقعہ اور سن لیجئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخی صحابی تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید ضرورت تھی، تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا۔ تاجروں نے انہیں زیادہ منافع کی پیشکش کی، مگر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دینے والا خریدار مل گیا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی، جو ایک نیکی کا اجر 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پورا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا۔ سوچئے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائی، اس کے نام کو بھی قیامت تک عزت دی اور اسے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، اسی لیے اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال کمائی اختیار کریں، جھوٹ، دھوکے اور سود سے بچ جائیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی ضرور کیا کریں۔ آج جب آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو عاجزی سے یوں دعا کریں، اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی بھی نصیب فرما، ہمارے قرض آسانی سے ادا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرما، آمین۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن اس کی قبولیت اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کی برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔